السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دن رات ہم لگے ہوئے ہیں دوزخ کا انتظام کرنے میں، اور دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولا تو پھر کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو آج میں آپ کو دو نسخے دوں گا، دونوں ہی کارآمد ہیں، تجربہ شدہ ہوں گے۔ ایک نسخے میں تھوڑا سا آپ نے حجم جو ہے وہ پورا کرنا ہے، وہ چاہے لوہے کا کشتہ بنا کے ڈال کے پورا کر لیں، تیزابی لوہے کا، یا پھر پارا تھوڑا سا ڈال کے آپ پورا کر لیں۔ میں پارا بھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ جو پہلا نسخہ ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ ساتھ میں جو ہے نا ویڈیو آپ یہ چل رہی ہے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تیل بتاؤں گا گندھک اور نمک کا۔ تو سب سے پہلے ہم نسخہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سنہری کلر کا جو روا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سونا مکھی لینی ہے، اچھے والی 1 نمبر سونا مکھی ہونی چاہیے، وہ لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، 100 گرام وہ لینی ہے جو صاف کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ مٹی وغیرہ گرد و غبار نکلا ہوا وہ پاؤڈر آپ نے بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے لینا ہے تذاب شورا۔ تذاب شورا آپ نے لینا ہے تقریباً آدھا کلو، ٹھیک ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چٹکی لگانی ہے، جب پہلی چٹکی ختم ہو جائے پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح آپ نے اس کو کھلا دینا ہے تذاب شورے میں، ٹھیک ہے جی۔ جب تذاب شورے میں آپ کھلا دو گے، پھر آگ پہ رکھ کے اس کو آپ نے خشک کر دینا ہے۔ یہ آپ کے پاس کشتہ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، سونا مکھی کا۔ تو کئی بار یہ کشتہ سفید ہو جاتا ہے، کئی بار اپنے کلر میں ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کشتہ تیار۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جسد کو آپ نے ایک عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ کرنے کے بعد یہ سونا مکھی اس پہ اپنے طرح کرنی ہے۔ آپ نے کلمی شورا اور ریٹھا برابر وزن آپ نے کھرل کر لینے، چاہے آدھا کلو لے لو چاہے کلو لے لو۔ لینے کے بعد آپ نے اس کو ایک ہنڈیا میں ڈالنا ہے۔ ہنڈیا میں ڈالنے کے بعد کھلا منہ ہونا چاہیے، گلک مت کر لینی ہے، یا باٹی میں ڈال لو، مشکل نہیں ہے۔ اس کو آگ پہ اوپر رکھو۔ آگ کے اوپر رکھنے کے بعد اتنی آگ رہے کہ اس کو آگ نہ لگنے پائے۔ تو یہ جب ہر چیز جل جائے گی، 1 کلو شورا ہوگا تو آدھا کلو رہ جائے گا، آدھا کلو ہوگا تو 1 پاؤ آپ کے پاس رہ جائے گا۔ تو 1 پاؤ شورا یہ آپ نے لینا ہے، اور اس میں آپ نے ایک چھٹانک جو ہے نا، اپنا 100 گرام بھی رکھ سکتے ہیں 1 پاؤ میں۔ 100 گرام جسد رکھو، اس کے درمیان میں گیلی حکمت اچھے طریقے سے کرو۔ 10 کلو کی آپ درمیان میں اس کو گڑے میں رکھ کے آگ دے دو۔ یہ جس آپ کی شعلہ بند ہو گئی ہے تو یہ قائم بھی ہو گئی ہے اور تذابی بھی ہو گئی ہے۔ اب اس میں سے آپ نے 1 تولہ جسد لے لینی ہے، یہ والی۔ تو اس کو آپ نے پگھلانا ہے۔ پگھلانے کے بعد ایک ایک رتی کر کے، ایک رتی سونا مکھی ڈالو گے، وہ اس کے اندر چلی جائے گی۔ تو اس کو آپ نے کٹھالی کو ٹھنڈا کر دینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ نے چرخ دینا ہے۔ چرخ دینے کے بعد پھر ایک رتی ڈالنی ہے، پھر ٹھنڈا کرنا ہے، پھر چرخ دینا ہے، پھر ایک رتی ڈالنی ہے، پھر ٹھنڈا کرنا ہے۔ پھر جس کا جو روا ہوگا وہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے آدھا تولہ سلور المونیم لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیس کر لینے۔ یہ جسد کو آپ نے پگھالنا ہے، ایک پیس بیچ میں ڈال دینا ہے، وہ اس میں حل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 6 ماسا، ٹھیک ہے، 12 گرام جو ہوگی جست ہوگی، 6 گرام یہ آپ نے اس میں حل کر دینا ہے۔ یہ ایک روا سا بن جائے گا آپ کے پاس۔ یہ آپ کی ایک اکسیر تیار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تانبا لینا ہے۔ تانبا وہ لینا ہے جو لیبارٹری سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو سٹور سے سائنٹیفک جو سٹور ہوتے ہیں نا، سائنس کا سامان جو ملتا ہے کالجوں کو، اس کے وہ جو چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گول دانے ہوتے ہیں، وہ تانبا لینا۔ وہ تانبا لینے کے بعد آپ نے آدھا کلو ٹماٹر لے لینے ہیں، تو آدھا کلو ہی آلو لے کے ان دونوں کو ملا کے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا، ملا کے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی سٹیل کے برتن میں ڈال دو، یا کنی میں ڈال دو، یا ہانڈی یا کسی چیز میں ڈال دو، ہو اسٹیل کا یا مٹی کا، ٹھیک ہے، لوہے کا نہ ہو۔ تو اس کو چرخ دینا ہے، 5 تولے لے لو، اور اس میں آپ نے تقریباً 25 بجاؤ دینے ہیں۔ یہ تانبا آپ کا تیار ہو گیا۔ اب آپ نے 1 تولہ تانبا لینا ہے، ایک رتی یہ جسد المونیم جو بنا ہوا نا قائم، یہ آپ نے اس میں تانبے میں ڈالنا ہے، تو یہ کلر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کلر ایک ایسا ہوگا، یہ اس تانبے کو تیزاب نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کھائے گا بھی تو نیچے بٹھا دے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ آپ کے پاس اس کا اب حجم ہم نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حجم پورا کرنے کے لیے ہم دوسرا نسخہ تیار کریں گے۔ آپ نے لینا ہے آدھا کلو شیشہ نمک، اس کو پیس لو۔ پیسنے کے بعد 1 کلو والی جو بوتل ہوتی ہے نا تذاب گندھک کی، وہ بیکر میں ڈال کے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈال دینا ہے۔ یہ تھوڑا سا ری ایکشن کرتا ہے، تو اوپر ڈالو گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں۔ پھر اس کو آپ نے
छत पे रख देना है खुले मुँह, सारी रात पड़ा रहे, सुबह इसको आग पे रखो, आग रेत जंतर पे तेज़ करो तो ये तेल बन जाएगा। अब आपने जो काम करना है वो मैं आपको बताऊं, आपने नीले पारे की अच्छी तरह सुखा के अच्छी गिरा बनानी है, ठीक है। सबको पता है सिल्वर के बर्तन में भी आदमी बना लेता है नीला और नमक डाल के पराठा, ठीक है। मज़बूत होनी चाहिए। तो 1 तोला हड़ताल वर्किया लेनी है, उसको आपने हड़ताल वर्किया को कुआर गंदल से खरल करना है, तो उस गिरा के ऊपर चढ़ा देनी है, उसको खुश्क करना है अच्छे तरीके से धूप में। खुश्क करने के बाद आपने एक देनी है जाली स्टील की, स्टील की होनी चाहिए, ये मिल जाती है दरवाजे वाली दुकान से, बारीक जाली होनी चाहिए, उसमें ये गिरा रख के अच्छे तरीके से उसी तार से उसको बंद करना है। तो आपने एक ऊपर तार लगानी है, उसके ऊपर तार लगा के इस तेल में आपने इसको पकाना है। तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद आपने ऊपर उठा लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाना, नरम आग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना ये इस तेल में, तो ज़्यादा पकाओगे तो ये नीचे गिर जाएगी हर चीज़, ठीक है। तो बहुत तजर्बे के साथ आपने यह काम करना है। तो इसको आपने आधा घंटा इस तरह पकाना है, 1 मिनट पका लिया तो ऊपर खींच लिया, ठंडा किया, फिर 1 मिनट, इस तरह आपने कालबन आधा घंटा इसको पका लो। फिर इसको चेक करो कि ये पारा जो है ये उड़दा तो नहीं है, ये धुआं तो नहीं देता, अगर देता हो तो फिर इसको थोड़ा सा पका लो। फिर आपको तजर्बा हो जाएगा कि ये काम किस तरह करना है। ये आपके पास पारा तैयार हो गया, हड़ताल और पारा, नीले पारे की गोली तैयार, इसको पीस लेना है आपने। पीसने के बाद ये जो आपने रवा तैयार किया है, ये आप नज़र देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये आपने तरह करना है, पारा और तांबा ये सब हड़ताल तरह करने के बाद आप निहार करोगे तो निहार में जो आपको मिलेगा आप इंशाल्लाह खुश हो जाओगे। तो ये आप बर्तन में देख रहे हो ना, ये वो नमक और उसका तेल बन रहा है, ठीक है जी। ये इस तरह का नुस्खा है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन फिर भी सोच समझ के करना चाहिए। एम फजूल खर्ची या महंगाई का दौर जा रहा है, तो महंगाई के दौर में आम बंदे के बस में नहीं है ठर का काम करना, तो वो आदमी करे जो इसको समझता है, ठीक है, वो आदमी ये इस काम के नज़दीक जाए। तो जो हमारे जैसे या अनजान आदमी हैं ना, वो इस नुस्खे के बिल्कुल भी करीब ना जाएं। ये जिस आदमी ने नुस्खा किया है ना, वो बहुत सुलझा हुआ आदमी है, जिसने मुझे बताया तो मैंने उससे पूछा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूं, तो उसने बोला दे दो, लेकिन वो उसकी उम्र 85 साल के लगभग गए, 80-85 साल के, जिस आदमी ने ये नुस्खा किया है। तो वो बहुत ही सच्चा इंसान है, ठीक है, झूठ तो नहीं बोलेगा। उसने मुझे एक एक मतलब समझाया है, एक छोटा छोटा लफ्ज़ तक उसने मुझे ये समझाया। तो फिर उसने ये वीडियो भी मुझे सेंड की है, तो वो तेल की और ये रवे की। तो मैंने आपको ये नुस्खा दे दिया, तो आप ज़रा सोच समझ के करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।